خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ٹرائکومونیاسس کے بارے میں۔ ٹرائکومونیاسس جو ہے وہ ایک پیراسائٹ جس کو لیمونیل پروٹوزوا بھی کہتے ہیں، اس کا نام ہے ٹرائکوموناس ویجینلس۔ یہ فلیجلیٹ ہے، یعنی کہ اس کے سر کے اوپر یا اس کے جسم پہ اوپر ایک فلیجلا ہوتا ہے، یعنی کہ بال نما چیز ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ موو بہت تیزی سے کر سکتا ہے۔ ٹرائکوموناس ویجینلس جو ہے پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، ساری دنیا میں اس کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ 5% فیمیل، نارمل فیمیل میں بھی یہ موجود ہوتا ہے، اور کچھ کیسز میں انا ہائیجینک کنڈیشن کے، جب انا ہائیجینک کنڈیشن ہو یا اور کچھ یعنی کہ مسائل ہوں، سیکسول مسائل ہوں، تو ان کے اندر یہ 70% تک پایا جا سکتا ہے۔ 70% پاپولیشن میں بھی، خواتین کی پاپولیشن میں پایا جا سکتا ہے۔ اس پیراسائٹ کا یعنی کہ ٹرائکوموناس ویجینلس کا جو پیراسائٹ ہے وہ ٹروفوزائٹی کی سٹیج جو ہے وہ 15 to 18 مائکرومیٹر ہوتی ہے، اور اس کا جو ڈائمیٹر ہے وہ تقریباً 15 to 18 ہم نے جیسے بتایا، اور اس کی شکل جو ہے وہ ہاف پیئر شیپ ہوتی ہے، جیسے آدھا ناشپاتی کو کاٹ لیا جائے، اور اس کے اندر درمیان میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک فلیجلا ہوتا ہے، اور ایک سائیڈ میں فلیجلا ہوتا ہے، یعنی کہ بال برابر چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ موو کرتا ہے۔ تو یہ پیراسائٹ کی یعنی کہ مارفولوجی ہے۔ اس کی جو ہے نا سسٹ یعنی کہ انسسٹ فارم نہیں ہوتی، جو اس کا طرز حیات ہے، یہ ٹرائکوموناس ویجینلس جو ہے وہ خواتین میں ویجائنا میں پایا جاتا ہے، اور یوریتھرا میں بھی پایا جاتا ہے۔ سم کیسز میں یعنی کہ مردوں میں پروسٹیٹ کے اندر بھی یعنی کہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ انفیکشن جو ہوتا ہے وہ سیکسول کانٹیکٹ سے ہوتا ہے، اور جو بعض دفعہ نان ویرینیل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ آرگنزم جو ہے انسسٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے بائنری فیشن سے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 میں، اور یہ لو ایسیڈیٹی کے اندر بہت یعنی کہ پھلتا پھولتا ہے، یعنی کہ ایسیڈیٹی جو ہے وہ 5.9 سے اوپر ہوگی تو یہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ دیر از نو ہیومن ریزروائر، یعنی کہ ہیومن ریزروائر اس کا کوئی نہیں ہوتا، مگر یہ کہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے جیسے ہم نے بتایا کہ وہ ایک سے دوسرے کو ہو سکتی ہے۔ اس کی جو نا علامات جو ہیں وہ کوئی بہت تکلیف دہ نہیں ہوتی نارملی، کیونکہ ایک نارملی یعنی کہ یہ بعض فیمیل کیسز میں پایا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے مین کے اندر بھی یعنی کہ مردوں میں بھی کوئی خاص اس کی سائن سمٹم نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ یہ کہ مائلڈ یوریتھرائٹس یعنی کہ جو ایچنگ ہوتی ہے یوریتھرا میں یعنی کہ یورین پاس کرنے کے دوران، تو وہ اس قسم کی یعنی کہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ انفیکشن جو ہے نا بہت زیادہ ہو جائے، بہت ہیوی ہو جائے، تو ان کنڈیشن میں سیویئر ویجینائٹس ہو جاتی ہے، اور فاؤل اسمیلنگ یعنی کہ بدبودار پیلا قسم کا فروتی ڈسچارج جو ہے نا وہ آنے لگتا ہے۔ پیتھولوجی جو ہے اس کی یہ ہے کہ جو ہے ڈیمیج کرتا ہے ایپیتھیلیل لائننگ کو، ایپیتھیلیل لائننگ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے تکلیف جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ڈائگنوسس کے لیے اس کا جو ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، مائکروسکوپ ایگزامینیشن، ہائی ویجینل سواب لیا جاتا ہے، HVS جسے کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے اسٹیننگ کر کے اور ڈائریکٹ اسمیئر ایگزامینیشن کے ذریعے اس کو دیکھا جاتا ہے انڈر دی مائکروسکوپ۔ مائکروسکوپ میں اگر ٹروفوزائٹ نظر آ جائے تو ڈائگنوسس جو ہے نا اس کی ہو سکتی ہے، مگر بعض دفعہ ایک ٹرائکوموناس ہومنس جو ہے اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو کہ نارمل اس میں واٹر میں بھی ہوتا ہے۔ ٹریٹمنٹ اس کا میٹرونیڈازول ہی ہے، جو کہ عام طور پر ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو پروٹوزوا کے لیے سب سے زیادہ افیکٹو ہے،
تو میٹرونیزول یا فلیجل جسے کہا جاتا ہے، تو یہ جو ہے ٹریٹمنٹ وہی سیم ہے اور اسی طرح دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کے علاوہ پرسنل ہائیجین اور سیکسول کانٹیکٹ کے درمیان جو ہے نا کانڈوم کا استعمال یہ ضروری ہے۔ تو پرسنل ہائیجین کو امپروو کرنا، اس کے ذریعے یہ جو ہے نا مرض جو ہے نا کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ اگر نہیں کی جائے گی، پرسنل ہائیجین جو ہے نا امپروو نہیں کی جائے گی تو انفیکشن بڑھ بھی سکتا ہے اور اس کی تکالیف بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انفیکشن کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا رہا جائے اور اس کی جو ہے نا ضروری ہے کہ وہ بیسک اصول جو ہیں انفیکشن کنٹرول کے ان کو اپنایا جائے۔